وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں، ان میں سے بعض کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں۔ نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی۔ دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے، اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا، وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی، اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی،
اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے۔ اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی، ان کی گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے، اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے، سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے،
لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ
دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے، امیر امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا۔ اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے،
اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے، تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے، اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے، تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں، اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا، اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا، اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا۔ نہ نہ نہ، حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے، اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے، اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے۔ جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے۔ پیچھے احرام کی پابندیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ سمندر کا حلال ہے۔ تو یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق تم کھا سکتے ہو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ یا تابعین میں کسی سے ثابت تو ہوتا نا کہ مچھلی کے علاوہ انہوں نے کچھ کھایا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا تابعین نے، اسلاف میں جو معتدبی اسلاف ہیں، جو علم میں مشہور ہیں، کبھی مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا انہوں نے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار پر پابندی ہے، ان پابندیوں کا اطلاق خشکی کے شکار پہ ہوتا ہے، پانی کے شکار پر نہیں ہوتا۔ یعنی آپ احرام کی حالت میں، سمندری سفر بہت ہوتا تھا نا حاجیوں کا، تو اس میں آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہو، اس سے آپ دم واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر،
اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا مردار نہیں ہے، اس سے مراد مخصوص مردار ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل حدیث ہی ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد۔ دیکھو قرآن میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام ہے، ہر طرح کا مردار اللہ نے حرام کیا ہم پر۔ پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں۔ تو ہر طرح کے خبائث کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ سمندر کی مخلوق کو علی الاطلاق جائز قرار دے دیا جائے تو ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ چائنیز بھی نہیں کھائیں، وہ گورے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، گورے نہیں کھاتے وہ چیزیں، چائنیز بھی نہیں کھائیں گے، تو اہل اسلام کیسے کھائیں گے جو اتنے جن کی تباہی میں اتنی پاکیزگی ہے، جو جانور بھی حلال جانور بھی ذبح کیے بغیر نہیں کھاتے کہ گندگی نکل جائے۔ تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، امام حنیفہ کی عادت ہے قرآن کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں، پھر حدیث میں اس کے حساب سے تعویل کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ پھر دیکھو قرآن جب خشکی کے جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے نعمت کے طور پہ تمہارے لیے حلال ہیں، پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کرے گا قرآن، گائے کا تذکرہ، اونٹ کا تذکرہ، بکرے کا تذکرہ، دمبے کا تذکرہ، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کا الگ تذکرہ، گائے کا الگ تذکرہ، اتنے سارے جانوروں کا۔ سمندر میں جب اللہ سمندر میں کھانے کی نعمت کا بیان کرتا ہے تو مچھلی کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، مچھلی کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور نبی نے فرمایا دو مردار حلال ہے ہمارے لیے، ایک ٹڈی اور مچھلی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سمندر میں صرف دو چیزیں ہمارے لیے مستثنا کی گئی ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ پھر بھی اگر اسماعیل بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کائنڈلی میں ایک سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ کھائیں کیکڑا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ہم پہ یہ نہ کریں کہ یہ لوگ ان کے پاس دلائل نہیں۔ یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی اپنی بیوی کو جھینگا کھانے دے رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی۔ تو اگر آپ پھر اس کے قائل ہیں نا کہ تمہارے لیے سمندر کی مخلوق حلال ہے، تو پھر ہر مخلوق سوائے مینڈک، مینڈک مستثنا ہے حدیث، مستثنا کا مطلب یہ کہ مینڈک کے بارے میں تو صراحت ملتی ہے کہ ناجائز ہے وہ۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کو علی الاطلاق لیا جائے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر مینڈک بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن مینڈک کا بارے میں تو چونکہ پوچھ لیا تھا نبی سے سوال، تو اس لیے آپ نے فرمایا حرام ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ مچھلی کے علاوہ میں آتا ہے۔ تو اگر ہر مخلوق حرام ہے حلال ہے نا، تو قرآن کہتا ہے خبائث تم پر کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تو ان خبائث میں مگرمچھ بھی ہے، ان خبائث میں کچھوا بھی ہے، سمندری کچھوا، دریائی کچھوا، مگرمچھ، سمندری دریائی مگرمچھ، یہ سب زیادہ ٹائم پانی میں گزارتے ہیں۔ تو میں تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں مگرمچھ کے قریب ہی ہمارا کیمپ تھا، ترستے تھے کبھی تو ہمیں اپنی زیارت کرا دے، ہم اتنی دور سے ٹکٹ کرا کے آئے ہوئے ہیں، اندر ہی پڑا رہتا ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے بس، پھر اندر۔ تو پھر مگرمچھ بھی حلال ہے، پھر مگرمچھ کے انڈے بھی کیا ہیں؟ پھر گورنمنٹ کو چاہیے مگرمچھ کے انڈوں کی فارمنگ کرے۔ کبھی آپ مگرمچھ کے انڈوں سے بچے نکلتے ہوئے دیکھ لو، آپ بولو گے بھائی یہ حلال چھپکلی ٹائپ کی چیز ہے، وہ چائنا والے تو کھاتے ہیں، آج تک تو ہم ان پہ اعتراض کرتے رہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حلال ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو اب جب ایک قول انہوں نے لیا تو انہوں نے کہا جب سمندر کی مخلوق حلال ہے، پانی کی مخلوق، تو پھر مگرمچھ اور کچھوے بھی حلال ہے۔ بعض سلفی علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو پھر صرف بات جھینگے یا کیکڑے تک رکے گی نہیں، پھر اس پہ بحث نہ کیا کریں کہ کیکڑا جائز ہے یا نہیں، پھر مگرمچھ اور کچھوے کے انڈوں پہ بات کیا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ وہ تو گورا نہیں کھاتا انگریز۔ اچھا، جو حلال و حرام سے متعلق تعلیمات ہیں نا کھانے پینے کی، وہ اہل کتاب میں مشترک ہیں، اسلام، یہودی اور عیسائی، ان میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں، سوائے چربی کے جو اللہ نے یہودیوں پہ حرام قرار دی تھی۔ آپ گوروں کی تاریخ پڑھو، جب تک یہ اہل کتاب تھے یہ بھی سمندر کی مخلوق میں یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے، یہ اور اب تک نہیں کھاتے گورے کچھوے وچھوے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی ماڈرن ہو گیا ہو۔ جو چیز انگریز نہیں کھا رہا وہ آپ کیسے اسلام میں حلال کر سکتے ہو؟ میں تھائی لینڈ گیا ہوں، وہاں مگرمچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے، عجیب سی کراہت آتی ہے، یار یہ درندہ آپ کیسے کھا رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو چونکہ درندہ ہے، بھائی پانی کی مخلوق ہے نا، تو پھر یہ فرق کرو، پانی کا درندہ حلال ہے وہ حلال، پھر شارک مچھلی بھی حرام ہو جائے گی، وہ بھی شکار کر کے کھاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب نے ایک بہترین بات کر دی، بھائی مچھلی جو مچھلی ہوگی کھا لو، باقی اسے کیا کرو؟
اوائڈ کرو. تو یہ قول ایسا ہے کہ جو ایک مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے, جو چل سکتا ہے. باقی جھینگے کی جہاں تک بات ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم میں داخل ہے. چھوٹا آدمی تقی صاحب سے میں تو نہیں اختلاف کر سکتا, میں بڑے کی طرف اختلاف کو منسوب کروں گا. مولانا یوسف جہان بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ فرمایا کرتے تھے جھینگا کو لغت میں لکھا ہوا ہے مچھلی, جس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو ڈکشنری میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے. حضرت فرماتے تھے ڈکشنری کا اعتبار نہیں ہے, عوام اس کو مچھلی سمجھتی بھی ہے کہ نہیں سمجھتی. آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا وہ. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کو گدھا کہہ دیا جائے نا, یہ آسان ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ ریڑھ کی ہڈی ہو گئی, یہ سب چیزیں انسان کی گدھے سے ملتی ہیں, تو اتنا دور کا ہے وہ جھینگا. ہاں اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے فقہا کے کہ جہاں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خود احناف دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو. تو یہ احناف کا ظرف ہے کہ وہ اپنی رائے پر ایسے قائم نہیں ہوتے کہ بس یہی ہے, تو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دوسری رائے پہ فتویٰ دیا جائے گا. تو اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو صدیوں سے جھینگا کھاتے کھاتے ہی بڑے ہوئے ہیں, ان سے پوری قوم سے دنیا چھڑوا دو, جھینگا نہیں چھڑوا سکتے آپ. تو وہاں پھر ابتلا عموم بلوا بھی ایک شرعی ضرورت ہوتی ہے نا, ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے. جیسے حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو بعض چیزیں فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہوتی, لیکن وہ گروپ کی شکل میں آپ جا رہے ہو, وہاں کچھ شافی ہیں کچھ حنبلی ہیں, تو اب ایک فقہ نہیں چل سکتا وہاں پہ. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اسی رائے کو, کیونکہ آپ الگ سے گروپ سے الگ ہوگے اور وہ الگ, تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. چل نہیں سکتے نا بھائی, بیگم کس تو کیکڑا پکا کے کھا لے, لیکن آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہو کہ یہ تبلیغ جماعت میں وہ سارے شافی ایک حنفی ہے, وہ کھانا ہی کیکڑا پکایا ہے, تو بھوکے تھوڑی مرو گے آپ. یہ کھانا ہی جھینگا پک رہا ہے 2-3 دن سے, پھر تو مجبوری اس اختلاف کا پھر فائدہ اٹھایا جائے گا. جہاں ضرورت ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن علماء خود اس میں بتا دیتے یہ ضرورت کی ہے یا نہیں. علماء کا ظرف بہت بڑا ہے, اتنا چھوٹا ظرف نہیں ہے. جہاں ضرورت اور ابتلا نہیں ہے تو بھائی ایک فقہ کو فالو کرو. دلیل کی دنیا میں امام حنیفہ کی رائے اس میں بہت جاندار. دوسری بات یہ کہ امام حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں نا, امام ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا. جہاں یہ دونوں بھی امام حنیفہ کے ساتھ ہونا, اختلاف نہ کریں, تو سمجھ لو پلڑا یہاں بھاری نہیں بلکہ بہت بھاری ہے. یہ دونوں آپ کے شاگرد بھی اس بارے میں اپنے استاد سے متفق. اس لیے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب 3 آدمیوں کی رائے جمع ہو جائے یکفی کا, یا اس طرح کے الفاظ ہیں امام احمد حنبل سے. یہ الفاظ نقل کیے ہیں علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے الجرح والتعدیل, الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل, ان کا مشہور رسالہ ہے, وہاں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں امام احمد حنبل کی کسی کتاب سے. 3 افراد جمع ہو جائے نا تو یہ کافی ہے, بہت مضبوط رائے ہوتی ہے جس میں امام صاحب اور آپ کے دونوں شاگرد, کیونکہ یہ دونوں مستقل مجتہد ہیں, یہ بھرپور طریقے سے اختلاف کیے بہت ساری چیز. اور یہ احناف کا ظرف ہے کہ احناف نے جھینگے کو ناجائز سمجھ کے بھی جھینگے کے بزنس کو جائز لکھا ہے, کیونکہ امام شافعی کی نظر میں کیا یہ حلال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک چیز چاروں ائمہ کے نزدیک حرام نہیں ہے تو اس کے بزنس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. کاروبار اس مخلوق کا حرام ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, کیونکہ اختلافی ہے تو کاروبار کی حد تک جائز ہے. تو یہ بڑی بیلنس رائے ہے, سمجھتے ہو. ہاں جہاں جھینگے میں ابتلا بہت زیادہ ہے تو وہاں پھر جیسے بنگلہ دیش کے لوگ تو صدیوں سے کھائی جھینگا کھا کے بڑے ہوئے ہیں, حالانکہ ہیں سارے حنفی, تو اب وہ ابتلا کی وجہ سے اب اتنا زیادہ وہاں ابتلا ہے کہ وہاں چھڑوانا, وہ بنگلہ دیش کے لوگ جھینگا دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا. تو وہاں علماء کہتے ہیں, وہیں کے علماء کہتے ہیں بھائی ابتلا بہت. تو یہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹے نہیں ہے, قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اور ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن و سنت سے ثابت ہے, کوئی اندھی تقلید میں ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو خیر میں کہاں سے بیان لے کے چلا تھا, ہم کیکڑے پہ آ گئے. تو مجھے تو اسی میں اطمینان ہے میرے کہ ایک رائے کو بدل رہے ہوتے ہیں نا, ان کی بریکیں فیل. خیر تو میں نے بات یہاں سے شروع, یہاں تک کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو پارسل نہیں کیا نا, تو مجھے 6 مہینے بعد یاد آ رہا ہوتا ہے ایک بات کی تھی, وہ گیا کہاں. ٹھیک ہے یہ آپ کے ذمہ, تو اور اسماعیل بھائی کو بھیجنا میرے ذمہ. تو خیر تو میں نے بیان یہاں سے شروع کیا تھا, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. تو میں یہ بیان یہ لے کے چل رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, حکومت قانون بنائے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے, آپ کہیں اگر ہم اس قانون کو فالو نہیں کریں تو کوئی بات نہیں بھائی, حکومت بڑی غفور الرحیم ہے. حکومت کیا ہے, غفور الرحیم ہے. آپ اگر لال بتی پہ نہ بھی رکیں تو یہ معاف کر دے گی. تو یہ میسج یہ جائے گا کہ گورنمنٹ کے دل میں خود اپنے قوانین کی ویلیو نہیں ہے. میں جو بیان کیا تھا نا, اسمگلنگ کی ارننگ حلال ہے, اسمگلنگ غلط ہے. تو لوگ بڑے کنفیوز ہوئے تھے, یہ کیا بات ہے, ایک کام غلط ہے لیکن اس سے جو آمدن آ رہی ہے وہ حلال ہے. بھائی آمدن کا تعلق اس سے ہے
کہ آپ نے حلال پیسوں سے ایک چیز خریدی, اسلام کہتا ہے آپ اس کے مالک بن گئے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. اگر آپ اپنے پیسوں سے کچھ خریدتے ہو تو گورنمنٹ اس کی مالک نہیں ہے, اس کے مالک کون ہو؟ آپ ہو. اصل میں حکومتوں نے آج انسانوں کو حکومتوں کا غلام بنا دیا ہے, اور لیبل یہ لگایا ہم آزاد کر رہے ہیں. آزاد تھوڑی کر رہے ہیں, تو غلام بنا رہے ہیں. حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ارننگ سے جو کما رہا ہے وہ اس کا 100% مالک ہے. حکومت کا کام ہے اس کے مال کی حفاظت کا قانون بنائے کہ کوئی اس کو چوری نہ کرے, چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے اس کا. اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے اگر کچھ پیسے چاہیے تو سب سے کلیکٹ کرے. مثال کے طور پر ایک گلی میں سب لوگ رہتے ہیں, اب گلی کی سڑک ٹوٹ گئی ہے تو سڑک تو پھر ان گلی کے لوگوں کے پیسوں سے بنے گی نا, تو اتنا پیسہ انتظامیہ لے سکتی ہے جتنا گلی کی سڑک میں ضروری ہے, اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں. اگر لیا تو واپس کرنا پڑے گا. تبھی تو اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک مالی جرمانہ ناجائز ہے اسلام میں. کیوں؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر حلال نہیں ہے. اور قرآن نے کہا کہ صرف تجارت کے ذریعے, ملازمت کے ذریعے تم کسی کا مال تمہارے لیے حلال ہوتا ہے, معاہدہ ہوا ہے آپ کا. آج پوری دنیا میں جو عجیب ظالمانہ نظام ہے, ایک آدمی کی تنخواہ 40 لاکھ روپے, تنخواہ اس کی ہے 90 لاکھ روپے, اور 40 لاکھ ٹیکس میں کٹ رہا ہے. ابے میں نے کہا یہ آزادی ہے یار دنیا میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, بڑے بڑے گنڈوں نے بھی حکومت کی ہے, وہ بھی ایک دفعہ بندوق رکھ کے آپ کی جیب سے پیسے لے کے چلے گئے نا. ایک صاحب آئے, میرے لاکر سے 80 لاکھ چوری ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر تم کسی انگریز کے کنٹری میں ہوتے, ہر مہینے 40 لاکھ تمہارے بینک سے چوری ہوتے, اس پہ تم خوش ہوتے کہ میں بلیک منی کو کیا کر رہا ہوں, وائٹ دھندا ہے میرے بھائی, دھندا ہے یہ. کافر میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے. ان لوگوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, انسانوں کی مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے قوانین بنائے, اور اچھے اچھے الفاظ, تمہارا جو منی ہے وہ بلیک ہے یا وائٹ ہے, اور جو ٹیکس دیتا ہے تو اس کا پیسہ جو ہے وائٹ ہو گیا. ٹیکس لے کے آپ کا پیسہ تو بلیک ہو گیا نا. آپ کس بیس پہ لے رہے ہو؟ صرف اتنا لیا جا سکتا ہے جتنا پبلک کو شدید ضرورت ہو. شدید ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جو اجتماعی مفاد کی, جیسے ڈیفنس ہے, بھائی فوج پہ پیسہ خرچ ہوگا, پولیس ہے, عدلیہ ہے, یہ حکومت کے, کیونکہ جج ہمارے لیے بٹھائے ہوئے ہیں نا, اگرچہ نہیں بٹھائے ہوئے لیکن ہمارے لیے. پھر وہی جمعے کا دن ہے کہ بھائی جب کوئی مسئلہ ہوگا تو پھٹا ہوگا تو ان لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے. تو جتنا ضرورت ہے اتنا, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. آپ باہر ملکوں میں جاؤ, اتنا ٹیکس, اور پبلک کہتی ہے, اتنا بیوقوف بنایا ہوا پبلک کو, کہتے ہیں ہر چیز فری ہے. گورے کے میں نام نہیں لیتا ملک کا, میں گیا ایک کنٹری میں تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں سب کیا ہے, فری. بڑا انسپائر ہوا ہم کہ یار ہمارا تو کچھ, ہماری تو مرغی فری میں انڈے نہیں دیتی. ایک دن ہم اپنی گائے کو کم چارہ ڈالیں نا, رلاتی ہے دودھ, تو تمہارے سب کچھ فری, اسکول کی تعلیم فری, علاج فری. متاثر ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی فضائی جہازوں کی کمپنی میں بڑی اچھی, میں نے کہا آپ کی تنخواہ, انہوں نے ڈالر میں بتائی تو پاکستانی 80 لاکھ 1 کروڑ کے قریب بن رہے تھے. اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی. بس ویل ڈن. کہتے ہیں ملتے نہیں. میں نے کہا کتنے؟ کہتے ہیں 53% کٹتا ہے, 43 لاکھ روپے ہر مہینے وہ گورنمنٹ کو. میرے بھائی پاکستان میں آپ 43 لاکھ روپے آپ سیو کر لو, کوئی بھی چیز فری میں نہ ہو پھر بھی فری ہوگی. اور کیا, پتہ نہیں کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہو یار. ہاں وہ اس پہ خوش ہیں کہ اتنا کچھ ہو کے بھی ہمیں 60 لاکھ میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ گزارا ہو جاتا ہے, اچھا گزارا ہو جاتا ہے. 43% ٹیکس کٹتا ہے. گزارا تو ہوگا جب گورنمنٹ مالداروں سے 43% ٹیکس لے کے. اب دیکھو عجیب حساب کتاب ہے. حکومت کہتی ہے ہم آپ کے بوڑھے والدین کی کیئر کرتے ہیں, اولڈ ہوم. کیا کر تم کم بختو, تم اپنی جیب سے کر رہے ہو. اس بڈھے نے بیچارے نے ساری زندگی ٹیکس دیا ہے, اور اس کو تم اولڈ ہاؤس میں کیرم بورڈ کھلا رہے ہو, ڈبو کھلا رہے ہو اس کو اولڈ ہاؤس میں. اتنا بھاری بھرکم ٹیکس لے کے ریٹرن میں یہ دے رہے ہو تم. اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی وہ ٹیکس نہ دے, جتنا بنتا ہے وہ تو دے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, کچھ تو بنتا ہے. گورنمنٹ کو حکومت چلانے کے لیے کچھ تو ٹیکس بہرحال چاہیے, لیکن اس کا اصول اور ضابطہ شریعت میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدر الضرورہ. جیسے گلی میں سڑک بن رہی ہے تو میں محلے والوں سے پیسے اتنے کلیکٹ کروں گا جتنے سڑک کے بننے میں استعمال ہو, بس اس سے زیادہ واپس کر دوں گا. یہی ہوگا نا, 1 روپے بھی حلال نہیں ہے اس سے زیادہ.
تبھی تو ہم جو اجتماعی قربانی مسجدوں میں ہوتی ہے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی اجتماعی قربانی یہ کوئی سورس آف انکم کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ سورس آف انکم اس کو بناتے ہو تو پھر شرعی احکام ہے خرید و فروخت کے، پھر یہ کہ پہلے قبضہ کرو اپنے رزق میں لاؤ پھر اس جانور کو بیچو، قبضے کے بغیر آپ جانور نہیں بیچ سکتے۔ لہذا جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں مسجد اگر بزنس کر رہی ہے، مدرسہ بزنس کر رہا ہے، تو پہلے جانور خریدے گا اپنے قبضے میں لے گا، اس کے بعد پبلک کو بیچے گا، پھر پروفٹ کما سکتا ہے۔ آپ تو پبلک کی طرف سے وکیل بن کے جانور خریدنے ہیں، تو وکیل تھوڑی کمیشن لے سکتا ہے، اگر وکیل کمیشن لے گا تو بتا کے لے گا کہ میں آپ کی طرف سے جانور خرید کے قربانی کر رہا ہوں، اس پہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، فری میں نہیں کر رہا، تو وہ تو کوئی متعین نہیں ہوتا۔ تو دونوں چیزیں مکس چل رہی ہوتی ہیں، بزنس بھی اور وکالت بھی، یہ تو غلط ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ نے اجتماعی قربانی کر کے جب قربانی ہو گئی تو جو پیسہ بچائے تمام لوگوں کو واپس لوٹانا لازم ہے، وہ 1 روپے بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں گے، بھائی ڈبے میں کسی کا پیسہ پوچھے ڈالا جائے گا، صحیح ہے نا؟ چاہے مسجد ہو مدرسہ ہو، کسی کا پیسہ اس کی پرمیشن کے بغیر کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ معاملات آج کل پوٹ پٹانگ چل رہے ہیں۔ تو ٹیکس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو گاڑیاں آتی ہیں نا، ہاں میں نے اسمگلنگ کی بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی اسمگلنگ میں شریعت یہ کہتی ہے آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک گاڑی خریدی یا گندم کی بوری خریدی، وہ آپ کی ہے، شریعت اس کو آپ کی ملکیت مانتی ہے۔ اب آپ اس کو اپنے ملک میں لا رہے ہو، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اگر ملک میں اس طرح سے گندم آئے گی تو ہماری گندم کہاں جائے گی، اس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے جو ہے نا اجتماعی طور پر ملک کی معیشت کو نقصان ہو، بول تو اس قانون پہ بھی بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہو ایسا فائدہ ہوگا اس میں۔ گاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ہم آنے دے دیں تو کراچی کے سڑکوں پہ تو جگہ ہی نہیں ہوگی چلنے کی، جب چلنے کی جگہ نہیں ہوگی نا، اصول پتہ ہے کیا ہے، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس، تجارت میں لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑو، یرزق اللہ بعضهم ببعض، اللہ ایک دوسرے سے سب کو روزی دے گا، سب کی ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کریں، آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے۔ جب ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طلب خود بخود کم ہوتی ہے، وہ چیزیں خود بخود سستی ہوتی ہیں۔ روڈ پہ جب جگہ نہیں ہوگی تو کون گاڑی خرید کے چلائے گا بھائی، کہیں گے ہٹاؤ یا پھر دوسرے سڑکیں بناؤ نا اگر جگہ نہیں ہے۔ ایک گاڑی 1 لاکھ روپے کی یعنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، وہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہوتی ہے، 3-3.5 کروڑ کی مل رہی ہوتی ہوگی۔ خیر میں گورنمنٹ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہے نہیں ہے، اب اتنا ٹیکس لے رہے ہو تو، اور پھر چلو لے لیا یار لگاؤ تو صحیح۔ اب دیکھو ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا، آن لائن وہ کیمرے لگا دیے ہیں، جو بھی غیر قانونی کام کرے گا فوراً اس کو پینلٹی لگ کے آ جائے گی، سیٹ بیلٹ نہیں ہے پینلٹی لگ کے آ گئی، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ دبئی والا کیا خیال ہے؟ تو سڑکیں کون سی ہیں، سڑکیں آپ کی جو چل رہی ہیں وہ ہیں آپ کی، کسی جنگل میں بھی ایسے کھڈے نہیں ہوتے۔ جب آپ نے لوگوں سے پیسہ کمانے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، دبئی کو۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ سندھ حکومت بہت اچھی سڑکیں بنا دیتی، جو فیسلٹیز دینی ہے وہ دے دیتی، پھر کلیکشن کرتی، کوئی بات نہیں یار ہم سے لیا جا رہا ہے، ہم پہ ہی لگ رہا ہے۔ گٹر کے ڈھکن تک تو میں نے ابھی خود لگوائے ہیں، ڈھکن میں نے خود لگوائے ہیں اپنی گلی میں، ہمارے 2 گٹر کھلے ہوئے تھے، کتنے واقعات آ رہے ہیں نا، بچے گرے اور نکلے وہاں سے، تو بھی میں نے خود لگوائے اور سیمنٹ سے لگوائے تاکہ ہیروئن چی نہ لے گئے، ہیروئن چی لے جاتے کوریدرے ہوں گے، ہیروئن چی لگے ہوں گے، روزانہ آ کے نا ایک ہتھوڑی مار کے جاتے ہوں گے، پتہ بھی نہ چلے، آخری دن پتہ چلے گا ڈھکن غائب۔ خیر تو فری پھوکٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب پیسے لیے اور غاصبانہ پیسے ہیں، ناجائز پیسے ہیں، ناجائز پیسے ہیں، تو پھر کہاں سے برکت ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس قانون بنانے والا ہی اگر اس میں لچک پیدا کر دیا، تو میں فقہا کے اختلاف کی بھی مثال دے رہا ہوں، مجتہد یا مفتی جب کوئی رائے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، جس کو وہ درست سمجھتا ہے وہ رائے بیان کرے گا، تو اس کی یہی ذمہ داری ہے، وہ یہ بتا دے گا کہ یہ جائز نہیں ہے بس۔ تو اگر آپ کو کسی اور مفتی کی رائے پر اعتماد ہے اس کو فالو کرو، لیکن خواہشات کی بیس پہ نہیں، علم اور تقوی کی بیس پہ، خواہشات کی بیس پہ نہیں، ورنہ تو آج کل مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے، آپ کو اگر آپ نے 3 طلاق دین آپ چاہتے ہو یہ 1 ہو تو بھی مفتی مل جائیں گے، آپ کی بیوی چاہتی ہے نہیں پوری 3 ہی ہو جائیں بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو، بیوی کو آپ پسند نہیں ہو وہ تو 3 والا لے آئے گی، آپ چاہتے ہو یہ 3 دیے 1 بھی نہ ہو یہ بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو، 1 بھی نہیں، غامدی صاحب کہیں گے 1 بھی نہیں ہوئی، آپ چاہتے ہو اگر میں 1 تو ہو کسی طریقے سے وہ بھی مل جائیں گے، جس پتھر اٹھاؤ گے نیچے سے مفتی نکلے، کوئی معیار نہیں ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان
کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں یہ دین تھوڑی ہے، تو دین کے ساتھ مذاق ہے بھائی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے، قانون بنانے والا ہی پہلے سے کہہ دیں نہیں جو مرضی کرنا ہے، تو جب دنیا میں ایسا نہیں ہے، لوگ اس کو بے وقوف اور احمق کہتے ہیں، اس باس کو احمق سمجھا جائے گا۔ سر آپ کہہ رہے ہو 8 بجے آنا ضروری ہے، پھر جب آپ سے پوچھا جائے کہ ضروری اگر نہیں آئے تو کیا ہوگا، تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں غفور رحیم ہوں، تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے پھر وہ۔ تو آپ سوچو کہ جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا باس ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنے قانون کو خود ہی وہ آپ کی نظروں میں گرا دے، تو خدا کیسے کر سکتا ہے یہ کہ وہ قانون بنا رہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا۔ پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ نہیں بھائی، غلط غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں، قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں۔ جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا، میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں، ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا، لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل دیکھو، اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا، کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا۔ فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے، اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود، صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج، کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں 3 امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے، وجہ اس کی تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم، اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع، اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑ۔ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ خیر، تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے، دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو